آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ یوگا کی شریعت میں یوگا کا کیا حکم ہے؟ اب اگر یوگا کے اندر کوئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مشرکانہ اعمال ہیں یا مشرکین کی عبادت کا حصہ ہیں، تو ایسی یوگا اگر کی جاتی ہے تو پھر وہ بالکل ناجائز ہے اور شرک کا حکم اس پر لگے گا۔ ہاں البتہ اس میں کچھ ایسے عمل ہیں جو ہماری عام طور پر، یعنی مشرکین ہی کیا غیر مشرک بھی، مشرکین ہی بول کے نہیں، غیر مشرک لوگ بھی اس طرح کے اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، کچھ جسم کو حرکت دیتے ہیں، تو اس طرح کی کچھ حرکتیں ہیں جو ان کی اپنے مشرکانہ طریقہ عبادت کا بطور خاص حصہ نہیں ہیں، تو اس طور پر آپ بطور ورزش کے اس کو آپ کر لے سکتے ہیں، جو اگرچہ کہ یوگا میں داخل ہے وہ، لیکن وہ ان کے اپنے مشرکانہ طریقہ عبادت کا خاص امتیازی حصہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو بطور ورزش کے کر لے سکتے ہیں۔ لیکن اس یوگا کے وہ طریقے جو بطور خاص مشرکوں کی عبادت کا حصہ ہیں، اس طریقے کے انداز کو آپ نہیں اپنا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہو گئی، ایک ہے کہ اپنے جسم کو اٹھک بیٹھک کرا رہے ہیں، اپنے جسم کو سدھانے کے لیے، جیسے ورزش کے کچھ انداز ہیں، ورزش کے کچھ طریقے ہیں، وہ طریقے یوگا میں بھی کچھ داخل ہیں، تو اگر وہ طریقے ہیں تو آپ کر لے سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے طریقے ہیں جو خاص مشرکین کی عبادت کا حصہ ہیں، جیسے کہ اس میں سوریہ نمسکار بول کر وہ اپنی یوگا کا آغاز کرتے ہیں، سورج کی پوجا ہے، تو اس کا ورزش سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالص ان کی مشرکانہ عبادت کا طریقہ ہے، تو لہذا مسلمان کے لیے یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہو۔ خیر کرے نہیں کرے ہوتے نہیں معلوم، لیکن جہاں کہیں بھی چاہے مصر کرو، حتیٰ کہ سعودیہ کرو، دبئی کرو، اسلام مصر سے یا سعودی حکومت سے، پاکستان کی حکومت سے اسلام نہیں چلتا، اسلام قرآن اور حدیث سے چلتا ہے۔ جی صحابہ کرام تو ورزش کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد گرامی ہے، اور شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو بطور خاص لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، علموا اولادکم الرمایۃ والسباحۃ وسبق الخیول، کہ لوگوں تم اپنے بچوں کو تیر اندازی، نشانہ بازی سکھاؤ، آرچری، اپنے بچوں کو تم تیر اندازی آرچری سکھاؤ، والسباحۃ، اور تیراکی، تیرنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ سکھاؤ، وسبق الخیول، اور تم اپنے بچوں کو گھوڑ دوڑ سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ، ہارس رائڈنگ سکھاؤ۔ بطور خاص حضرت عمر ان تین چیزوں کا نام لے کر مسلمانوں کو نصیحت کیے ہیں، ہدایت دیے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ تین کھیل بطور خاص سکھاؤ۔ یہ جہاں کھیل ہیں، ورزش بھی ہے، جسمانی صحت کی اس میں ضمانت بھی ہے، اور سیلف ڈیفنس کا بھی اس کے اندر ایشورنس ہے آپ کے لیے، تو لہذا اس کے اندر آپ دیکھیے نشانہ بازی، آرچری جو تیر اندازی ہوتی ہے، نشانہ بازی انسان کا نشانہ کی پریکٹس ہوتی ہے، اس میں انسان سیلف ڈیفنس کے وقت اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتا۔ ایسے ہی الرمایہ والسباحہ، تیراکی، تو تیرنا ایک فن بھی ہے، کھیل بھی ہے، اور آپ کے جسمانی صحت کا ضامن بھی ہے، اور پھر ایک ایسی ورزش ہے تیرنا جس میں پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے۔ تیرنا نام ہے ایک
کھیل کا، ایک عمل کا، لیکن اس میں پورے جسم کی تالو سے لے کر تلوے تک جسم کے بال روئیں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ آپ دوسری کوئی ورزش کریں گے، وہ فلاں جاتے ہیں لوگ جم کو جاتے ہیں، الاؤ کرتے فلاں کرتے، اس میں جس بدن کے جس حصے کے لیے وہ ورزش کرتے ہیں وہ اسی حصے کے لیے کام آتی ہے۔ مثلا یہ کہ وہ اپنے بازوؤں کے لیے کچھ ورزش کرتے ہیں، اپنے پنڈلیوں کے لیے الگ ورزش کرتے ہیں، اپنی رانوں کے لیے الگ ورزش کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے الگ ورزش کرتے ہیں، تب جس جسم کے جس حصے کے لیے ورزش کرتے ہیں وہ اسی حصے کے لیے کام آتی ہے۔ لیکن پیراکی ایسی ورزش ہے کہ پورے جسم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ اتنی اچھی مفید ورزش ہے۔ ہماری قوم جو ہے جو کرنے کے کام ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو طریقے بتائے اس کو نہیں سمجھ کر جو ہے دوسرے غیر ضروری لا یعنی چیزیں، پھر وہ جموں کو جاتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے یہودی لابی کی طرف سے نکالے گئے کچھ پینے کھانے کی چیزیں کہ اس سے جسم بڑھتا ہے فنا ہوتا ہے۔ ارے جسم تو مرغی کا بھی جو ہے 6 دن میں 10-15 دن میں بڑھا دیا جا رہا، کیا فائدہ اس مرغی کا جو ہے اڑنے کے قابل نہیں، اڑنا ہی نہیں آتا وہ مرغی۔ جو مرغی قدرتی ہوتی ہے کم سے کم وہ فضا میں اڑنے کے قابل ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے وقت پر وہ اڑ سکتی ہے، لیکن یہ مرغی اڑ بھی نہیں سکتی۔ سیکھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی، شاید کراٹے چائنا وغیرہ کا کھیل تھا ہوگا، تو خیر کراٹے میں اب جیسے کہ جب کراٹے ہے اس کے اندر کچھ کرتب ہے، تو وہ کرتب بھی جو ہے ہمارے جسم کی کو سیدھانے کے لیے، جسم کو ورزش کرانے کے لیے اس کے اندر کچھ کرتب ہیں، وہ کرتب سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کوئی مشرکانہ عمل نہیں۔ تو یوگا میں بھی جو عمل شرک سے بطور خاص اٹیچمنٹ رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہوں گے۔ لیکن جی ہو تو تلوار بازی بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ حکومتی قانون وغیرہ کس حد تک ہم کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کن چیزوں کی اجازت دے، لیکن سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ممکن ہے قانون جو ہے تلوار رکھنے سے منع کرتا ہوں گا، سیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کتنے ایسے کھیل ہیں جو حکومت خود اپنی سرپرستی میں اس کو پروموٹ کرتی ہے اور اپریشیٹ کرتی ہے، لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتی ہے۔ وہ ممکن ہے ایشین گیمز وغیرہ کے نام سے کئی کھیل ہوتے ہیں، تو اس طرح کے اگر کوئی کھیل ہیں اور حکومت کی طرف سے اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے آپ یہ ہے کہ قانون کا بھی خیال رکھیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے دستور کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے کہ جو چیز جو ہتھیار کے رکھنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی ہے تو حکومت کی اجازت کے بغیر آپ رکھ نہیں سکتے، کہ گن وغیرہ ہے، آپ نشانہ بازی سیکھنے کے لیے گن کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بغیر حکومت کی اجازت کے بغیر لائسنس کے رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو لہذا ہم صحابہ کرام جو ہے، صحابہ کرام باضابطہ گھوڑ دوڑ لگاتے تھے۔ ہاں کشتی حضور کے زمانے میں ہوتی ہے، حضور خود جو ہے ایک پہلوان، عرب کا بڑا مشہور پہلوان، حضور کو چیلنج کیا، عرب کا بڑا نامی گرامی پہلوان حضور کو چیلنج کیا، تو حضور پاک علیہ السلام اس کو فرمائے کہ اگر میں تجھے پچھاڑ دوں تو کیا کرے گا، تو اسلام قبول کر لے گا؟ قبول کروں گا بولا۔ حضور ایک نہیں، دو نہیں، 3 مرتبہ اس کو پچھاڑ دی۔ عرب کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، 3 مرتبہ پچھاڑ دیے، لیکن مگر وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہا، مکر گیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کشتی کر کے حضور نے اس کو 3 مرتبہ پچھاڑ دیا۔ حدیثوں میں کشتی کا ذکر ملتا ہے۔ جی کشتی تو خیر عورتوں کے لیے اس کا کوئی ذکر تو نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے خود کے تحفظ کے لیے، اپنی جان، عزت، آبرو، مال کی حفاظت کے لیے بڑی لڑکی بڑی ہونے سے پہلے اس کو بچپن میں کچھ سکھا دیا جاتا ہے تو سکھایا جا سکتا ہے، بچپن کی عمر میں، کم عمری میں اس کو کچھ سکھا دیا جانا چاہیے۔ یا پھر اب بڑی عورت ہے تو پھر ان عورتوں کے درمیان رہ کر
جیسے لڑکیوں کے اسکول ہوتے ہیں، لڑکیوں کے اسکول میں لڑکیوں کی ٹیچرز اگر تعلیم دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، لڑکیوں کے درمیان خواتین ٹرینرز اگر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں تو پھر اس کی اجازت رہے گی، لیکن خواتین کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے کوئی مرد آدمی آ کر، یعنی بالغ عورتوں کو کوئی مرد آدمی آ کر ٹریننگ دیتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو خواتین کو ٹریننگ دینے کے لیے خواتین معلمات ٹرینرز کا انتظام کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر لڑکیاں بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ان کو جو بھی فن سکھانا ہے سکھا دیا جائے، وہ بھی صرف کس حد تک، یہ نیت سے نہیں کہ کل کے دن یہ بچی جو ہے جا کر وہ ورلڈ کپ کے لیے کھیلے گی، فنا کرے گی، یہ نیت نہیں، بلکہ صرف سیلف ڈیفنس کے لیے کہ عورتوں کے لیے حالات اگر آئندہ کچھ خراب ہوتے ہیں تو وہ اپنا ذاتی تحفظ کر سکیں، اپنی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے حد تک، اتنا ہی بس۔ اب مرد بچوں کا معاملہ ان کے لیے دنیا بھر میں گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ جی 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 تو سنت کے لیے ٹھہرے نا، تو اب ان کو چاہیے کہ 3 رکعت پڑھ لیے نا، اچھا بس تیسری رکعت کا سجدہ اگر ابھی نہیں کیے، اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیے ہیں، 2 رکعت پورے ہو گئے، 2 رکعت پورے ہو گئے اور تیسری رکعت سنت کی تیسری رکعت کا سجدہ ابھی نہیں کیے ہیں اور ظہر کی فرض ٹھہر گئی ہے، تو ان کو کھڑے کھڑے سلام پھیر دینا چاہیے اور فرض میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں 2 رکعت جو ہوئے ان کے، 2 رکعت تو ہو گئے ان کے، 2 رکعت ہو گئے تو 2 رکعت ان کے نفل ہو گئے، 2 رکعت نفل ہو گئے۔ اور اگر ان کی تیسری رکعت ہو گئی تھی، تیسری رکعت کا سجدہ کر لیے تھے انہوں اور ادھر فرض جماعت ٹھہر رہی، تو پھر اب چونکہ تیسری رکعت ہو گئی ان کی مکمل، تو اب اگر انہوں سلام پھیرتے ہیں تو 3 رکعتیں پوری بیکار ہو جاتی ہیں، تو لہذا ان کو چاہیے کہ چوتھی رکعت بھی ملا لے کر، چوتھی رکعت کو ملا لے کر اپنی سنت کو مکمل کر لینا چاہیے جلدی جلدی، یعنی تسبیحوں وغیرہ میں کچھ کمی کر لے کر جماعت میں شامل ہونے کی فکر کر لینا چاہیے۔ اور پھر وہ جو سنت ان کی ادھوری رہ گئی، تیسری رکعت میں انہوں نے جو سلام پھیر دیا، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت پڑھ رہے تھے، ابھی سجدہ نہیں کیے تھے، تو ان کو بولے کہ کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں، اگر تشہد میں ہیں تو تشہد میں سلام پھیر دیں۔ تو ان کی نیت 4 رکعت کی تھی، تو 4 رکعت والی نیت والی نماز ان کی ناتمام اور ادھوری ہو گئی، تو لہذا یہ 2 رکعت نفل تو ہو گئے ان کے، اس کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن وہ جو شروع کیے تھے 4 رکعت کی نیت سے، اس کو ظہر کی فرض ہو جانے کے بعد پھر اس کی قضا کی نیت سے پھر اس کو پڑھنا، یہ ان پر واجب رہے گا، بعد میں پڑھنا 4 رکعت پھر سے پڑھنا واجب رہے گا ان کو، بعد میں پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔